آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی جاننے جا رہے ہیں جن کی زندگی بہت مختصر تھی لیکن اس کا اثر بہت گہرا اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت آمنہ بنت وہب کی، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی۔ تو چلیے ان کی محبت، قربانی اور اس الہامی روشنی کی داستان کو سمجھتے ہیں۔ یہ قول آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام میں ماں کا درجہ کتنا بلند ہے، اور حضرت آمنہ کی کہانی اس مرتبے کی سب سے بہترین مثال ہے۔ آخر انہوں نے ہی تو تاریخ کی سب سے عظیم شخصیت کو جنم دیا۔ اچھا، اس کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے قدیم شہر میں، جو اس وقت تجارت اور زیارت کا ایک بڑا مرکز تھا، اور یہی شہر ایک غیر معمولی زندگی کا گہوارہ بننے والا تھا۔ اس دور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسے جاہلیت کا دور بھی کہتے ہیں، مطلب ایک ایسا زمانہ جہاں معاشرہ قبائلی تعصب، بت پرستی اور اونچ نیچ میں بری طرح بٹا ہوا تھا۔ لیکن اسی ماحول میں ایک ایسی تبدیلی آنے والی تھی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیتی، اور اس بہت بڑی تبدیلی کے مرکز میں تھی حضرت آمنہ۔ قدرت نے انہیں ایک ایسے نور کو اپنے وجود میں رکھنے کے لیے چنا تھا جو نہ صرف عرب بلکہ پوری انسانیت کو روشن کرنے والا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت آمنہ کون تھی؟ آئیے ذرا ان کے خاندان اور نسب پر نظر ڈالتے ہیں، جس سے ہمیں مکہ کے معاشرے میں ان کے مقام اور عزت کا اندازہ ہوگا۔ دیکھیے، ان کا تعلق بنو زہرہ کے ایک بہت ہی معزز قبیلے سے تھا، اور ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب سے، جو بنو ہاشم کے سردار کے بیٹے تھے۔ تو یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، بلکہ یہ مکہ کے دو سب سے طاقتور اور قابل احترام قبیلوں کا ایک بہت بڑا اتحاد تھا۔ لیکن بات صرف اعلیٰ نسب کی نہیں تھی۔ حضرت آمنہ اپنے کردار کی وجہ سے بھی بے حد جانی جاتی تھی۔ لوگ انہیں ان کی خوبصورتی، حیا اور پرہیزگاری کی وجہ سے پہچانتے تھے، یہاں تک کہ ان کے نام آمنہ کا مطلب بھی ہے محفوظ یا قابل بھروسہ، جو اس الہامی امانت کے لیے بالکل موزوں تھا جو انہیں ملنے والی تھی۔ ان کی شادی شدہ زندگی محبت اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن افسوس یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ یہ ان کی زندگی کا وہ اہم باب تھا جس نے آنے والے بڑے واقعات کی بنیاد رکھی اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا۔ ہوا یوں کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر نکلے، لیکن واپسی پر وہ یثرب، جسے آج ہم مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں شدید بیمار پڑ گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت آمنہ نے یہ صدمہ بہت ہمت سے برداشت کیا۔ اپنے شوہر کی جدائی کے اسی غم کے دوران حضرت آمنہ نے ایک بہت غیر معمولی تجربے کا ذکر کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ ایک غیر معمولی بچے کو جنم دینے والی ہیں۔ اب کہانی کا رخ اس بچے کی پیدائش کی طرف اور اس کے بعد اس آخری سفر کی طرف مڑتا ہے جو اس ماں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کیا۔ یہ ایک ایسا باب تھا جس میں خوشی اور غم دونوں شامل تھے۔ تو 570 عیسوی میں، جسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت آمنہ نے خود بتایا کہ پیدائش کے وقت ایک ایسا زبردست نور ظاہر ہوا جس کی روشنی سے شام کے محلات تک نظر آنے لگے، جو اس بچے کے عظیم مستقبل کی نشانی تھی۔ صرف 6 سال، بس اتنی ہی عمر تھی ان کے بیٹے کی جب وہ اسے یثرب لے کر گئیں تاکہ وہ اپنے والد کی قبر دیکھ سکیں اور اپنے خاندان والوں سے مل سکیں۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکلا جو ان کی زندگی کا آخری سفر بن گیا۔ یہ ان کے آخری سفر کا راستہ ہے۔ وہ مکہ سے یثرب گئیں، اور پھر جب وہ واپس آ رہی تھیں تو ابوا نامی جگہ پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور ان کی اپنی عمر کیا تھی؟ صرف 20 سال کے قریب۔ ذرا سوچئے، اتنی مختصر سی زندگی، لیکن اس کا اثر اتنا بڑا تھا جو آج تک قائم ہے۔ جی ہاں، حضرت آمنہ کی زندگی بہت مختصر تھی، لیکن ان کی میراث وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی نے تاریخ پر کیا لازوال اثرات چھوڑے۔ وہ آخری نبی کی والدہ ہیں۔ ان کی خاموش طاقت اور تربیت نے پیغمبر اسلام کی شخصیت میں رحم اور ہمدردی کو گہرا کیا۔
ان کی کہانی ہمیں بار بار ماؤں کے احترام کی یاد دلاتی ہے اور ان کی قبر آج بھی ایک پرسکون یاد دہانی کی جگہ ہے۔ اصل میں انہی کے ذریعے ہدایت کا وہ نور دنیا میں آیا جس نے اربوں انسانوں کی زندگیوں کو روشن کیا۔ تو ان کی زندگی کو ایک نامکمل کہانی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ اس عظیم روحانی انقلاب کی ایک ضروری تمہید تھی، ایک بنیاد تھی جو ان کے بیٹے کے ذریعے آنے والا تھا۔ اور یہی کہانی ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیسے ایک ماں کی مختصر سی زندگی، محبت اور قربانی ایک ایسی میراث چھوڑ سکتی ہے جو صدیوں تک انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے۔